فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل کے لیے جو میں اس وقت سامعین کے گوش گزار کر رہی ہوں وہ ہے الکوثر فی تفصیل القرآن، اور میں اس کا جلد سوم جو سورۃ الانعام 6 سے سورہ توبہ 9 تک ہے، اور یہ تفسیر ہے محسن علی نجفی صاحب کی۔ اس کا پارٹ نمبر 1 ہے یہ، اور یہ مصباح القرآن ٹرسٹ لاہور سے پبلش ہوا ہے۔ اور اس کی تفسیر یہ ہے کہ نام لکھا ہے الکوثر فی تفصیل القرآن جلد سوم، مفسر ہے محسن علی نجفی، کمپوزنگ اور فارمیٹنگ خادم حسین، انتظامی امور علی حیدری، تعداد 1000، بار اول ذیقعد 1434 ہجری ستمبر 2013، بار دوم ربیع الاول 1437 ہجری جنوری 2016۔ طباعت کی ہے عاشق شاہ زیب پریس لاہور نے، پیشکش ہے جامعۃ الکوثر اسلام آباد۔ اس کے ناشر ہیں مصباح القرآن ٹرسٹ لاہور۔ فون نمبر ہے 032144811214، اور ای میل ہے info@misbahulqurantrust.com، اور اس کی ویب سائٹ ہے www.misbahulqurantrust.com۔ اس کے بعد نوٹ لکھا ہے کہ اس کتاب میں نقل شدہ اکثر روایات کے متن اور حوالوں کی اصلاح و تطبیق کتب احادیث پر مبنی سافٹ ویئر جامع الاحادیث تیار کردہ کمپیوٹر ریسرچ سینٹر آف اسلامک سائنسز اور کی طرف سے کی گئی ہے۔ نہج البلاغہ کے اکثر اقتباسات کا ترجمہ نہج البلاغہ ترجمہ مفتی جعفر حسین، مطبوعہ امامیہ کتب خانہ لاہور سے نقل کیا گیا ہے۔ تشریح کلمات مفردات القرآن راغب اصفہانی، ترجمہ مولانا محمد عبدہ فیروز پوری سے ماخوذ ہے۔ ملنے کا پتہ لکھا ہے محمد علی بک ایجنسی، کراچی کمپنی، اسلام آباد، معراج کمپنی، غزنی اسٹریٹ، اردو بازار، لاہور۔ فہرست مطالب کچھ اس طرح ہے: سورۃ الانعام، سورہ کا تعارف، صفحہ نمبر 9، حمد باری تعالیٰ، صفحہ نمبر 11، اجل حتمی و غیر حتمی، پیج نمبر 12، ارض و سما میں ایک خدا کی حکمرانی، پیج نمبر 14، گزشتہ اقوام کی نسبت مشرکین بے حیثیت، پیج نمبر 15، مشرکین کا عناد، پیج نمبر 17، رحمت ذات الہی کا لازمہ ہے، پیج نمبر 20، صرف اللہ کی حاکمیت ہے، پیج نمبر 22، اپنے بیٹوں کی پہچانتے تھے یہود و نصارہ رسول کو اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے تھے، پیج نمبر 26، قیامت کے دن مشرکین کی بے بسی، پیج نمبر 28، مشرکین کی ہٹ دھرمی، پیج نمبر 29، آیت سابق الذکر مشرکین کی طرف ہے، آیت وہم ینہون عنہ منہم سابق الذکر مشرکین کی طرف ہے، صفحہ نمبر 31، وہم سے حضرت ابو طالب مراد لینا۔ قرآن کی معنوی تعریف ہے، پیج نمبر 32، مشرکین کی طرف سے آخرت کا انکار، پیج نمبر 34، دنیا کی بے وقتی، پیج نمبر 36، رسول کی تکذیب اللہ کی تکذیب ہے، پیج نمبر 37، لوگوں کا ایمان نہ لانا معجزے کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے، پیج نمبر 39، تمام جاندار انسان کی طرح کی امتیں ہیں، پیج نمبر 42، عذاب کے وقت کس کو پکارو گے مشرکین سے سوال، پیج نمبر 45،
رسول کو اپنا مقام بیان کرنے کا حکم، پیج نمبر 51۔ مومنین کو اپنے سے دور کرنے کا حکم، پیج نمبر 54۔ رحمت اللہ کی ذات کا لازمہ ہے، وہ توبہ کا قبول کرنے والا ہے، پیج نمبر 56۔ اللہ بہتر جانتا ہے کس وقت عذاب نازل کرنا ہے، پیج نمبر 59۔ لامحدود غیبی علوم پر صرف اللہ کو احاطہ ہے، پیج نمبر 60۔ انسان کی محافظت کے لیے فرشتے موکل ہیں، پیج نمبر 64۔ اضطرار کے وقت جس کو پکارتے ہو وہی معبود ہے، پیج نمبر 66۔ داخلی بدامنی کے عذاب سے ہوشیار رہنے کا حکم، پیج نمبر 67۔ قرآن کی ہر خبر کی حقیقت واضح ہونے والی ہے، پیج نمبر 69۔ اسلام کا مذاق اڑانے والی محفلوں میں بیٹھنے کی ممانعت، پیج نمبر 71۔ رسول کو نسیان لاحق نہیں ہوتا تھا، پیج نمبر 72۔ رسول کو منکرین کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے، پیج نمبر 73۔ غیر اللہ کی پرستش کے عواقب، پیج نمبر 74۔ دنیا میں اور آخرت میں اللہ کا کن فیکون نافذ ہے، پیج نمبر 76۔ آزر کون تھا، پیج نمبر 77۔ آپ اور والد میں فرق، پیج نمبر 79۔ حضرت ابراہیم کے والدین مومن تھے، پیج نمبر 79۔ حضرت کا منزل یقین پر فائز ہونا، پیج نمبر 72۔ حضرت ابراہیم کا عقلی و منطقی استدلال، پیج نمبر 83۔ حضرت ابراہیم کی طرف سے جائے امن کی نشاندہی، پیج نمبر 87۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور اولیاء کو خاص شجرہ نسب میں رکھا، یہ ہے پیج نمبر 91۔ سلسلہ ہدایت انبیاء کے آباء و اولاد اور بھائیوں میں رہا ہے، پیج نمبر 94۔ انکار رسالت شان خداوند میں گستاخی ہے۔ یہ جو فہرست ہے یہ چھپی ہوئی ہے آخر میں تفسیر الکوثر کے، جس کا صفحہ نمبر 567 ہے۔ اس کے بعد یہ سلسلہ جاری ہے کہ مکے سے دعوت اسلامی کی آفاقیت، صفحہ نمبر 100۔ اللہ پر افطرا ماننا بڑا جرم ہے، پیج نمبر 101۔ جیسے دنیا میں اکیلا آیا تھا اکیلا اللہ کے حضور جانا ہے، پیج نمبر 103۔ رب وہ جس کے ہاتھ میں موت و حیات ہے، صفحہ نمبر 104۔ اللہ کی مدبریت اور ربوبیت کے آثار، پیج نمبر 105۔ پانی سے ہونے والی رویدگی میں اللہ کی تدبیری آیات موجود ہیں، 109، پیج نمبر 109۔ اللہ کے لیے اولاد قرار دینا شان الہی میں گستاخی ہے، پیج نمبر 110۔ کائنات کی موجد ہی تمہارا رب ہے، پیج نمبر 111۔ اللہ تعالیٰ حاشائے بصر میں نہیں آ سکتا، پیج نمبر 113۔ رسول اللہ نے کسی مکتب میں نہیں پڑھا، پیج نمبر 115۔ گالی دینا ایک زشت عمل ہے، پیج نمبر 117۔ معجزے سے ایمان لانے والے ہوتے تو اللہ کے مطالبے کے مطابق معجزے دکھاتا، پیج نمبر 119۔ ہر نبی کو ایک شیطان صفت دشمن سے واسطہ رہا ہے، 121۔ اہل کتاب کو علم ہے کہ قرآن وحی ہے، پیج نمبر 122۔ اللہ کا وعدہ فتح اٹل ہے، پیج نمبر 123۔ لوگوں کے ظن و گمان کی پیروی کرنے سے گمراہ ہو جاتا ہے، پیج نمبر 125۔ جس ذبیحے پر اللہ کا نام لیا گیا ہے وہ حلال ہے، پیج نمبر 126۔ ظاہری اور پوشیدہ گناہوں سے دور رہنے کا حکم، پیج نمبر 127۔ جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو حرام ہے، پیج نمبر 128۔ مومن اللہ کے نور سے چلتا ہے، 129۔ فساد کا سرچشمہ مراعات یافتہ طبقہ ہے، پیج نمبر 130۔ منصب اگر الہی ہے تو اللہ بہتر جانتا ہے کون اہل ہے، پیج نمبر 132۔ اہل حق کے لیے حق شیریں اور اہل باطل کے لیے حق تلخ ہو جاتا ہے، پیج نمبر 133۔ بروز قیامت شیاطین جن و انس سے خطاب، پیج نمبر 135۔ قوموں کی سرنوشت اللہ کے ہاتھ میں ہے، پیج نمبر 139۔
نظر و نیاز میں مشرکین اللہ تعالیٰ پر اپنے شریکوں کو ترجیح دیتے تھے۔ پیج نمبر 140، ان کے شرک نے قتل اولاد کو اچھا عمل کر کے دکھایا۔ پیج نمبر 141، مشرکوں کے مشرکانہ مراسم کا ذکر۔ پیج نمبر 143، اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا ذکر۔ پیج نمبر 145، حلال و حرام کرنے کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ پیج نمبر 147، جانوروں میں حلال و حرام کا ذکر۔ پیج نمبر 149، یہودیوں پر حرام کردہ چیزوں کا ذکر۔ پیج نمبر 150، مشرکین کا نظریہ جبر سے استدلال۔ پیج نمبر 156، جبر و تفویض۔ پیج نمبر 153، محرمات کا ذکر۔ پیج نمبر 155، صراط مستقیم کی نشاندہی۔ پیج نمبر 160، کتاب موسیٰ توریت کے مندرجات کا ذکر۔ پیج نمبر 161، قرآن نازل کر کے حجت پوری کی گئی۔ پیج نمبر 163، اللہ کا اٹل فیصلہ آنے کے بعد ایمان فائدہ نہیں دیتا۔ پیج نمبر 164، ناصبی جہنم ہے۔ پیج نمبر 166، فرقہ ناجیہ کا تعلق، فرقہ ناجیہ کا ذکر۔ 168، ایک نیکی کا 10 گنا ثواب۔ پیج نمبر 171، توحید خالص کی تعلیم۔ پیج نمبر 173۔ اس کے بعد سورہ اعراف کی فہرست ہے۔ پیج نمبر 179 سے شروع ہوتی ہے تعارف سورہ۔ پھر تبلیغ رسالت میں مشکلات کا ذکر، صفحہ نمبر 181، ما انزل اللہ کے اتباع کا حکم۔ پیج نمبر 182، قرون ماضیہ سے عبرت۔ پیج نمبر 183، رسولوں اور امتوں سے سوال ہوگا۔ پیج نمبر 183، اعمال کے وزن کا مسئلہ۔ پیج نمبر 184 ہے انسان کو زمین پر بسانے کا ذکر، آدم کے لیے سجدے کا ذکر۔ پیج نمبر 186 ہے۔ سب سے پہلا قیاس 189 پیج پر ہے۔ قیاس یا ذاتی رائے۔ پیج نمبر 190، حضرت آدم ابلیس کے نرغے میں، معاف کیجیے گا، حضرت آدم ابلیس کے نرغے میں۔ پیج نمبر 193، یہ پیج میں نے مکمل کیا ہے۔ پیج نمبر 568، تفسیر الکوثر کا، جو میں فہرست پڑھ رہی ہوں آپ کے سامنے۔ اور اب ہے لباس اور تقوی کا موازنہ۔ پیج نمبر 196، اولاد آدم کو ابلیس سے بچنے کے لیے تنبیہ۔ پیج نمبر 197، بے حیائی کے ارتکاب کرنے والوں کا بہانہ۔ پیج نمبر 199، انصاف سجدوں کا رخ کرنے اور دعوت کا حکم۔ پیج نمبر 200، نماز کے اجتماعات میں اچھے لباس میں جایا کریں۔ پیج نمبر 202، محرمات کا ذکر۔ پیج نمبر 204، ہر امت کی ایک عمر ہوتی ہے۔ پیج نمبر 205، اللہ پہ افطرا کرنے والوں کا انجام۔ پیج نمبر 208، تکذیبی عناصر کا جنت میں جانا محال ہے۔ پیج نمبر تکذیبی عناصر کا جنت میں جانا محال ہے۔ پیج نمبر 211، ایمان اور عمل صالح والوں کے درجات۔ پیج نمبر 213، اعراف کی ہستیوں کا ذکر۔ پیج نمبر 217، رجال اعراف ائمہ اہل بیت ہیں۔ پیج نمبر 219، اہل جہنم کی اہل جنت سے درخواست۔ پیج نمبر 223، 6 دنوں میں کائنات کی تخلیق کا ذکر۔ پیج نمبر 226، عرش کی تشریح۔ پیج نمبر 228، اللہ کو پکارنے کا حکم۔ پیج نمبر 230، ہوا اور بادل اللہ کی رحمت۔ پیج نمبر 232، زمین کی طرح لوگوں کی طینت مختلف ہوتی ہیں۔ پیج نمبر 233، حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کا ذکر۔ پیج نمبر 234، حضرت ہود اور قوم عاد کا ذکر۔ پیج نمبر 237، حضرت صالح اور قوم سمود کا ذکر۔ پیج نمبر 242، حضرت لوط اور قوم لوط کا ذکر۔ پیج نمبر 249، حضرت شعیب کا ذکر۔ 251 پیج ہے۔ قوم کا نشیب و فراز 285 پیج نمبر۔ ایمان سے زندگی میں آسودگی آتی ہے۔ پیج نمبر 259، اللہ کے عذاب سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ پیج نمبر ہونا چاہیے ویسے 260، مگر اس میں پرنٹ 160 ہوا ہے۔ اللہ کے عذاب سے غافل نہیں رہنا چاہیے، اس میں لکھا ہے 160۔
لیکن جس ترتیب سے ہم چل رہے ہیں اسے ہونا چاہیے 260، شاید یہ پرنٹنگ ایرر ہے۔ انبیاء کی تکذیب پیج نمبر 262، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر پیج نمبر 263، فرعون کی طرف سے بنی اسرائیل کی نسل کشی پیج نمبر 273، موسیٰ کی نصیحت قوم موسیٰ کی شکایت پیج نمبر 275، فرعونیوں پر دعائے موسیٰ سے آنے والی آفتوں کا ذکر پیج نمبر 276، بنی اسرائیل کی کامیابی کا ذکر 280 پیج ہے، بنی اسرائیل کی مشرکانہ سوچ کا ذکر پیج نمبر 282، حضرت موسیٰ کوہ طور میں 285 پیج ہے، اللہ تعالیٰ حاسۂ بصر کی محدودیت میں نہیں آ سکتا پیج نمبر 286، الواح توریت کا ذکر پیج نمبر 291، ہدایت کے اہل نہ ہوں تو اللہ ان پر ہدایت مسلط نہیں کرتا پیج نمبر ہے 293، بنی اسرائیل کی گوسالہ پرستی کا ذکر پیج نمبر 297، بنی اسرائیل کے 70 افراد کوہ طور میں پیج نمبر 303، توریت و انجیل میں خاتم الرسل کا ذکر پیج نمبر 305، رسول کو اپنی رسالت کی رفاقت کے اعلان کا حکم پیج نمبر 311، ہفتے کے دن کا واقعہ پیج نمبر 314، اتمام حجت ضروری ہے پیج نمبر 316، بنی اسرائیل میں ناخلف لوگوں کی جانشینی پیج نمبر 320، انسانی فطرت سے اقرار لینے کا واقعہ الست بربکم پیج نمبر 322، بلم باور کا واقعہ پیج نمبر 326، کچھ لوگ جہنم کے لیے پیدا ہوئے ہیں پیج نمبر 329، اللہ کو اسماء حسنہ کے ساتھ پکارنے کا حکم پیج نمبر 330، ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی پیج نمبر 331، قیامت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے پیج نمبر 336، نفع و ضرر اور علم غیب اللہ کے پاس ہے پیج نمبر 338، اولاد صرف اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے پیج نمبر 340، بت انسان سے کمتر ہے، کمتر کی عبادت پیج نمبر 342، نماز قرآن کی تلاوت کو خاموشی کے ساتھ سننا چاہیے پیج نمبر 347، ذکر خدا دل و زبان سے صبح شام ہونا چاہیے پیج نمبر 348، اب اس کے بعد سورہ انفال کی فہرست ہے، انفال کا حکم پیج نمبر 355، حقیقی مومن کی تعریف پیج نمبر 357، جنگ بدر میں وعدہ فتح کے باوجود، یہ پیج ہے 357، اور یہ تفسیر الکوثر کا صفحہ نمبر 569 پہ جو تفسیر انڈیکس تھی وہ میں نے پڑھی ہے۔ آگے سلسلہ اس کا اس طرح جاری ہے کہ رسول سے الجھنے والوں کا ذکر پیج نمبر 360، لوگ تجارتی قافلے پہ حملہ کرنا چاہتے تھے پیج نمبر 362، فرشتوں کی کمک پیج نمبر اس میں چھپا ہے پیج نمبر 263، جبکہ ترتیب کے حساب سے 363 ہونا چاہیے، یہ شاید پرنٹنگ ایرر ہے، تو فرشتوں کی کمک پیج نمبر 363، لشکر اسلام کے دلوں میں امن اور آسمان سے بارش کا نزول پیج نمبر 365، میدان جنگ سے فرار کی سزا جہنم ہے پیج نمبر 367، اللہ نے مجاہدین اور رسول کے عمل کو اپنا عمل قرار دیا پیج نمبر 369، رسول کے حیات آفرین حکم پر لبیک کہنے کا حکم پیج نمبر 373، اس فتنے سے بچنے کا حکم جو بے گناہوں کو لپیٹ میں لے لیتا ہے پیج نمبر 375، مسلمانوں کو امن سے نوازنے کا ذکر پیج نمبر 76، مال اور اولاد آزمائش ہیں پیج نمبر 378، تقوی سے دل کی روشنی بڑھتی ہے پیج نمبر 379، رسول کی ہجرت کا ذکر پیج نمبر 380، بستر رسول پر علی کے سونے کا ذکر پیج نمبر 381، منافق کا چیلنج پیج نمبر 383، رسول کا وجود اور استغفار امان ہے پیج نمبر 383، مشرکین کی عبادت لہویات پر مشتمل تھی پیج نمبر 385، کفار کا سرمایہ خود ان کے خلاف ثابت ہوگا پیج نمبر 386، فتنے کی سرکوبی کا حکم پیج نمبر 389، آیت خمس کی تشریح پیج نمبر 390، خمس اور غنیمت 391، خمس عہد رسالت کی تحریر میں پیج نمبر 393،
بچت پر خمس 395، جنگ بدر کے نقشے کا بیان پیج نمبر 397، جہاد میں ثابت قدمی کا حکم صفحہ نمبر 399، آپس میں نزاع نہ کرنے کا حکم پیج نمبر 400، جنگ بدر میں منافقین اور مریض دل لوگوں کا موقف پیج نمبر 404، انسان کی سرنوشت خود اس کے ہاتھ میں ہے پیج نمبر 406، عہد توڑنے والوں کو کڑی سزا دینے کا حکم پیج نمبر 409، عہد شکن لوگوں کے ساتھ ان جیسا برتاؤ کرو پیج نمبر 410، سامان حرب آمادہ رکھنے کا حکم پیج نمبر 412، دشمن امن کے لیے آمادہ ہو تو جنگ نہ کرنے کا حکم پیج نمبر 413، علی سے رسول کی نصرت کا ذکر پیج نمبر 415، صابر مجاہد اپنے سے 10 گنا کافروں پر غالب آئے گا پیج نمبر 417، صبر میں کمزوری کی صورت میں دگنے پر غالب آئے گا پیج نمبر 418، دشمن کو کچلنے سے پہلے اسیر پکڑنے کی ممانعت پیج نمبر 420، اسیروں کا فدیہ لینے کا ذکر پیج نمبر 422، فتح مکے تک ہجرت نہ کرنے والوں کے ساتھ مسلمانوں کا رشتہ ولایت نہیں ہے پیج نمبر 423، ہجرت اور نصرت سے ایمان ثابت ہوتا ہے پیج نمبر 425، سورۃ البراء، تعارف سورہ، یہ سورۃ البراء جسے سورہ توبہ بھی کہتے ہیں، تعارف سورہ ہے پیج نمبر 431، مشرکین سے برات کا اعلان 435، اعلان برات حضرت علی کے ذریعے ہوا پیج نمبر 437، 4 ماہ کی مہلت کے بعد مشرکین کو قتل کرنے کا حکم پیج نمبر 440، امن طلب کرنے والے مشرک کو امن دینے کا حکم 442، مشرکین معاہدے کا احترام نہیں کرتے پیج نمبر 443، عہد شکن مشرکین سے قتال کا حکم پیج نمبر 446، آزمائش سے مومن و غیر مومن میں امتیاز ہوتا ہے پیج نمبر 450، مسجدوں کو آباد رکھنا مومن کی علامت ہے 452، مسجد حرام کے مجاور کو وہ درجہ حاصل نہیں ہے جو راہ خدا کے مجاہد کو حاصل ہے پیج نمبر 452، آیت کا نزول حضرت علی کی شان میں پیج نمبر 453، دین پر اقربا و اموال کو ترجیح نہ دینے کا حکم پیج نمبر 455، جنگ حنین کا ذکر پیج نمبر 458، جنگ حنین میں فراریوں کا ذکر پیج نمبر 459، مشرکین مسجد حرام میں داخلہ بند، مشرکین مسجد حرام میں داخلہ بند پیج نمبر 462، اہل کتاب سے جزیہ لینے کا حکم پیج نمبر 463، یہود و نصارہ کا مشرکانہ عقیدہ پیج نمبر 465، احبار اور راہبوں کو رب بنانے کا ذکر پیج نمبر 467۔ یہ تفسیر الکوثر کا صفحہ نمبر 570 مکمل کیا ہے میں نے، جو کہ تفسیر میں انڈیکس پڑھ رہی تھی۔ اب یہ پیج نمبر 571 ہے جو کہ آخری صفحہ ہے۔ اس میں انڈیکس میں لکھا ہے کہ دین اسلام کا غلبہ ہوگا پیج نمبر 469، ارتکاز دولت کی ممانعت 471، حرمت کے مہینوں کا ذکر 475، جنگ تبوک کا ذکر 479، واقع ہجرت میں غار کا ذکر 480، جنگ میں شرکت نہ کرنے والوں کا ذکر 483، اجازت دینے پر اعتراض کی حکمت 485، جنگ میں عدم شرکت کی اجازت لینے والے فاش ہو جاتے ہیں 486 پیج ہے، ان منافقین کی جنگ میں شرکت نہ کرنے میں مصلحت تھی پیج نمبر 487، منافقین کی کافرانہ سوچ کا ذکر پیج نمبر 490، منافقین کی مفاد پرستی پیج نمبر 495، اللہ کا فضل اور رسول کا بھی کہنا درست ہے پیج نمبر 496، صدقات یعنی زکوٰۃ کی تقسیم پیج نمبر 498، رسول کو اذیت دینے والوں کا ذکر پیج نمبر 500، منافقین کا نفاق فاش ہوتا ہے پیج نمبر 502، نفاق کی تاریخ کا ذکر پیج نمبر 507، مومنین ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوتے ہیں پیج نمبر 510، اہل جنت مومنین کا ذکر پیج نمبر
اہل جنت مومنین کا ذکر پیج نمبر 511، کفار اور منافقین کے خلاف جہاد کا حکم پیج نمبر 512، رسول اللہ کو شہید کرنے کی سازش کا ذکر پیج نمبر 514، ایک انصار کی آزمائش میں ناکامی کا ذکر پیج نمبر 515، مومنین کے تمسخر کرنے والوں کا ذکر، اس میں لکھا ہے پیج نمبر 571، آئی تھنک یہ بھی پرنٹنگ ایرر ہے، یہ ترتیب کے اعتبار سے ہونا چاہیے پیج نمبر 517، یعنی مومنین کے تمسخر کرنے والوں کا ذکر، صفحہ نمبر ہے 517، فہرست میں شاید پرنٹنگ ایرر ہے، 571 لکھا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ ان کے حق میں رسول کا استغفار بھی مؤثر نہ ہوگا، پیج نمبر 518، منافقین اپنے فیصلے پر خوش ہیں، پیج نمبر 519، منافقین کے لیے آئندہ جنگوں میں شرکت کی اجازت نہ ہوگی، پیج نمبر 520، منافق کی نماز جنازہ پڑھنے کی ممانعت، پیج نمبر 521۔ اس کے بعد ہے جنگ سے پیچھے رہ جانے والوں کا ذکر، پیج نمبر 523، جنگیں نہ کرنے والے معقول عذر رکھنے والوں کا ذکر، پیج نمبر 526، عذر تراشنے والوں کا عذر قبول نہ کرنے کا حکم، پیج نمبر 528، صحرا نشینوں کے نفاق کا ذکر، پیج نمبر 531، بعض صحرا نشینوں کے ایمان کا ذکر، 533، مہاجرین اور انصار میں سابقین اور اولین کا ذکر، پیج نمبر 534، تابعین کا ذکر، 535، مدینہ کے منافقین کا ذکر، 537، لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرتے ہوئے ان کے لیے دعا کرنے کا حکم، پیج نمبر 539، انسان کا اللہ رسول اور مومنین مشاہدہ کریں گے، پیج نمبر 541، مسجد زرار بنانے والے منافقین کا ذکر، پیج نمبر 543، اللہ کے مومنین کے ساتھ معاملہ، پیج نمبر 547، مشرکین کے لیے استغفار نہ کرنے کا حکم، پیج نمبر 550، حضرت ابراہیم آذر کے لیے دعائے مغفرت اس کے کفر پر مرنے سے پہلے تھی، پیج نمبر 551، رسول مہاجر و انصار پہ اللہ کی مہربانی کا ذکر، پیج نمبر 554، توبہ کرنے والے 3 اصحاب کا ذکر، پیج نمبر 555، رسول کا ساتھ چھوڑ کر بدنصیبی اختیار نہیں کرنا چاہیے تھی، پیج نمبر 557، دین کے فہم کے لیے سفر کرنے کا حکم، پیج نمبر 560، نزدیک والے کافروں سے جنگ کرنے کا حکم، پیج نمبر 562، منافقین کا آیات قرآنی پر طنز، پیج نمبر 563، منافقین سال میں 1 یا 2 مرتبہ فاش ہو جاتے ہیں، پیج نمبر 534، مومنین پر رسول اللہ کی مہربانی کا ذکر، پیج نمبر 535۔ اس طرح سے یہ تفسیر کا جو میں نے ابھی تفسیر الکوثر کی جو فہرست پڑھی ہے، اس کا آخری پیج تھا یہ 571، اور الحمدللہ پوری جلد کی تفسیر اور ترجمہ اور فہرست مکمل ہو گئی ہے۔ پروردگار عالم اس حقیر خدمت کو، ہماری اور آپ کی خدمت، آپ کے پڑھنے کو، آپ کے سننے کو، میرے پڑھنے کو پروردگار عالم قبول فرمائے، اور انشاءاللہ پھر اگلی کتاب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد اگلے پیج پہ لکھا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عرض ناشر۔ وہ اس طرح سے گفتگو شروع ہوتی ہے کہ قارئین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ مصباح القرآن ٹرسٹ عہد حاضر کی بعض عظیم ترین تفاسیر و تالیفات کی نشر و اشاعت کے سلسلے میں ایک اور عظیم پروقار مرکز کی حیثیت سے امت مسلمہ کے لیے اپنی عاجزانہ خدمات انجام دے رہا ہے۔ ادارہ حاضہ کی یہ شہرت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور آپ حضرات کی تائید و اعانت کا ثمرہ ہے۔ خالق کائنات نے انسان کو روح و بدن سے مرکب، عقل سلیم اور قوت گویائی کی نعمات سے مالا مال فرما کر موجودات عالم میں منفرد و ممتاز مقام عطا فرمایا ہے۔ جس طرح بدن کو اپنے ہی اعضاء کی تقویت و ارتقاء کے لیے خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح روح کی بلندی
اور تازگی کے لیے زہد و تقویٰ سے ملبوس ہو کر علمی تفکر کے میدان میں اترنا پڑتا ہے۔ روحانی تسکین اور معرفت کی بلندیوں سے فیضیاب ہونے کے لیے آیات قرآن پر غور کرنا، اس کے رموز و حقائق کو سمجھنا اور فرمودات الہی پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی گزارنا آخرت کی کامیابی کا باعث ہے۔ بلا شبہ قرآن مجید دین اسلام کا حقیقی آئین و دستور ہے۔ دنیا کے ہر طبقے اور ہر نسل کو اپنی استعداد کے مطابق اس سے استفادہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ امام علی رضا علیہ السلام سے منقول روایت میں حضرت امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا، کیا وجہ ہے کہ قرآن مجید کو جس قدر بیان اور نشر کیا جاتا ہے اسی قدر اس میں مزید تازگی آ جاتی ہے؟ جواب میں امام علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نہ ایک زمانے کے ساتھ مخصوص فرمایا نہ کچھ لوگوں کے ساتھ، بلکہ یہ ہر دور میں جدت اور ہر قوم کے لیے قیامت تک تازگی رکھتا ہے۔ کامیاب زندگی گزارنے کے لیے دنیا کے ہر شخص کے لیے قرآنی آیات کے مفہوم اور تفاسیر کا سمجھنا ضروری ہے۔ اس ضرورت کے پیش نظر علماء اسلام نے عربی، فارسی، انگریزی اور دیگر کئی زبانوں میں قرآن مجید کی بہت سے تفاسیر اور تراجم مرتب فرمائے ہیں۔ اس سلسلے میں برصغیر پاک و ہند کے اہل تشیع اور اہل سنت علماء نے بھی اردو زبان میں قرآن مجید کے متعدد تراجم و تفاسیر پیش کیے ہیں۔ پاکستان میں اردو زبان میں طبع شدہ اکثر تراجم و تفاسیر انڈیا یعنی لکھنؤ کے مترجمین و مفسرین کی محنت کا نتیجہ ہے۔ لکھنؤ کی اردو زبان اردو پاکستان کی موجودہ اردو سے ذرا مختلف ہے۔ چونکہ دنیا کا ہر شخص دوسری زبانوں کے علاوہ اپنی قومی زبان بلکہ اپنے خطے کی زبان سے زیادہ مانوس ہوتا ہے، لہذا خطے کی موجودہ اردو زبان کے پیش نظر اور قرآنی تصریحات کے بارے میں نئی نسل کی طرف سے اٹھنے والے سوالات کے جوابات اور جدید معاندانہ تحریروں اور الزام تراشیوں کے مقابلے میں مکتب اہل بیت علیہ السلام کا موقف بیان کرنے کے لیے 10 جلدوں پر مشتمل زیر نظر تفسیر قرآن الکوثر فی تفسیر القرآن کی جلد سوم قارئین کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ یہ تفسیری مجموعہ حجت الاسلام والمسلمین الشیخ محسن علی نجفی مدد اللہ الاعلیٰ کی غیر معمولی مساعی اور شبانہ روز محنت کا ثمر ہے۔ خداوند عالم ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھے اور انہیں طاقت و صحت کی نعمت سے سرفراز فرمائے۔ اراکین مصباح القرآن ٹرسٹ قبلہ موصوف کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ادارہ حاضہ کو یہ تفسیری مجموعہ پرنٹ کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ مزید برآں آپ ہماری کتب مصباح القرآن ٹرسٹ کی ویب سائٹ www.misbahulqurantrust.com کے ذریعے گھر بیٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ صاحبان علم و تحقیق حزب سابق مصباح القرآن ٹرسٹ کی اس کوشش کو بھی پسندیدگی کی نظر سے دیکھیں گے، اس کو ہر نایاب سے بھرپور علمی اور عملی استفادہ فرمائیں گے اور ادارے کو اپنی قیمتی تجاویز و آراء سے ضرور مستفید فرمائیں گے۔ والسلام، اراکین مصباح الٹرسٹ۔